اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ بہارستانی اردو کی 7ویں کتاب، موضوع 3 کہانیاں۔ تو پیارے بچوں، آپ خوبی جانتے ہیں کہ ہمارا جو سبق 3 کہانیاں چل رہا ہے، اس کی پہلی کہانی ہم نے پڑھی جس میں مگرمچھ اور بندر کی آپس میں دوستی لگی تھی، لیکن بالآخر مچھر نے اپنے دوست کو جھانسا دے کر اور اس سے دشمنی کری۔ بالآخر بندر نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور مگرمچھ کی چال سے بچ گیا۔ تو دوسری کہانی پیارے بچوں ظالم بادشاہ کی تھی کہ جو اپنے ظلم میں بہت بدنام تھا، ظلم کرتا تھا، لیکن جو بھی امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ اپنا کرنا ہی کرتا تھا۔ تو ایک بزرگ وہاں رہتے تھے، تو جن کی ہر ایک عزت کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس بزرگ سے بھی کہا کہ اس ظالم بادشاہ کو آپ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ تو پھر اس نے بھی یہ جواب دیا کہ سچی باتیں سچی لوگ سنتے ہیں اور ایسے لوگوں پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو چلیے بچوں، آج پھر ہماری اگلی کہانی جو ہے، آپ صفحہ نمبر 65 پہ آئیں۔ تو تیسری کہانی یہاں نیک امیر۔ تو ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا، گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑایا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دے دیے۔ تو پیارے بچوں، یعنی کہ ایک دن کی ایک بات ہے، ایک بچہ تھا، یتیم بچہ۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں۔ تو اس کے پیر میں ایک کانٹا سا چبھا تھا۔ تو بچہ تکلیف کی وجہ سے چلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ تو وہاں سے ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار گزرا۔ تو امیر بڑا نیک دل تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کے پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا، ٹھیک، اور پھر اس پر پٹی باندھی اور تب پھر اسے گھوڑے پر سوار کر کے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد جب اس امیر کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کس بات پہ؟ کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے کہ جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دے دیے۔ یعنی کہ ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں اللہ نے اسے جنت کے باغ دے دیے۔ تو پیارے بچوں، اللہ کی جو رحمت ہے یہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کسی طریقے سے بھی اللہ کے پاس جائے، اور اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے کہ پہلی کہانی آپ نے سنی کہ اس میں دھوکہ ہوا، اور دوسری کہانی آپ نے سنی کہ اس میں ظلم تھا، اور تیسری کہانی جو ہے یہ سبق آموز ہے آپ کے لیے کہ ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے تاکہ ہماری وجہ سے ہر کسی کو فائدہ پہنچے، اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچے، اپنے آپ کو
ہمسائے رشتہ داروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کو بھی فائدہ پہنچے، تو ہمیں بھی پیارے بچوں ایسا ہی بننا ہے۔ تو خیر، یہ سبق مکمل ہو گیا، تو فرہنگ انشاءاللہ اس کی ہم کل کریں گے۔ تو آج بس اتنا ہی، اور کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔